اسی طرح میرے دوست ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ پہلی بات سب یاد رکھیں, قرآن صرف قرآن میں دے کر پڑھا جائے. آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں قرآن کو موبائل میں رکھنے کا, جس کی میرے یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. قطعاً ایک حرف کے دیکھنے کی گنجائش نہیں. سوچیے آپ, اسی میں قرآن, اسی میں ننگی فلمیں, اسی میں قرآن, اسی میں اوریان. سوچیے تو صحیح, کہاں سے آپ کو یہ سوچی ہے؟ کس نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہے؟ کیا دلیل آپ کو اس کی؟ آدھے اسکرین پر سورہ فاتحہ, اسی آدھے اسکرین پر ننگی تصویر. آپ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں؟ آپ کی شاید عقل خفت ہو گئی ہے, یا قرآن کی عظمت آپ کے دل سے نکل چکی ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے, ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے. اگر آپ نہیں روکیں گے سننے والے کو تو آپ گناہگار ہوں گے, واجب کے چھوڑنے گناہگار ہوں گے آپ. اگر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے جو قرآن ریڈیو پر سن رہا ہے, بتائیے آپ اسے موبائل میں ڈال کر بڑے خوش ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. سوچیے, اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے. آپ کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہے, آپ ننگی فلموں میں قرآن رکھ کے بتتے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. بتائیے, عجیب سوچ ہے. یہ کہہ دینا ہاں جی ٹھیک ہے قرآن میں پڑھ لو, موبائل میں پڑھ لو. اچھا, آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے اور آپ کے اجتہاد پر مجھے بڑا تعجب ہے. آپ سوچیے, اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا اور قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں. آپ کے والدین کا کیا درجہ اللہ کی اللہ اللہ. آپ سوچیے, آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, مسجد میں بیٹھے موبائل پر, نماز کھڑی ہو گئی, اچانک وہ کھڑے ہوئے, موبائل صحیح پہ رکھا, اسی وقت اسی منٹ, اور جب صف آگے بڑھی لوگوں نے سب سیدھی کی تو انہوں نے پیر سے سرکا کر موبائل آگے کیا. اب بتائیے آپ اس کے دل میں اگر یہ قرآن ہوتے اس کے ہاتھ میں حرکت کرتے ہیں تو کیا آپ کا تو آپ تو اپنے اشتہاد میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جی سوچیے, آپ سوچیے, عقل سے سوچیے, بجائے کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرنے کا بھی دل سے پوچھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے, مانتا ہے آپ کا دل؟ ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن, ایک سیکنڈ کے بعد اس میں کوئی ایڈ آ گیا, اس میں کوئی تصویر آ گئی, آپ کو غور تو کریں میں کیا بول رہا ہوں. میں علماء سے کہتا ہوں اس بات کو, ذکر جائز چیزوں سے تبتل کا حکم کرتا ہے کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت میں. ایک صاحب نے استفتاء کیا مفتیان کرام سے کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں, رمضان کا مہینہ ہے, بیچارہ رات کو بیٹھا قرآن رٹ رہا ہے, ادھر چائے رکھی ہوئی ہے, ایک گھنٹ چائے کا لے لوں قرآن پڑھ لوں, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ آیا فتوے میں کہ آپ پہلے چائے پی کر فارغ ہوئیے, اپنا منہ صاف کیجیے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے اور قرآن کے دوران کوئی اور کام نہ کیجیے. ذکر جائز چیز سے توکل کا حکم کر رہا ہے اور آپ نے تلاوت کو گندے آلے کے ساتھ جوڑ لیا ہے. آپ کے اجتہاد کو داد دینی چاہیے. کیا چیز ہے اجتہادی استہزاء ہے, قرآن کا بہتر نہیں سمجھتا. تو میرے دوستوں جو قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے, میرے یہاں اس کے قدر کوئی گنجائش نہیں. آپ سفر میں ہو, ٹرین میں, آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے, قرآن دیکھ کر پڑھیے. آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے, قرآن دیکھ کر پڑھیے. اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے ہے. میں نے سارے بزرگوں کو راز وظائف کر کے دیکھے, سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے محسوس کیا. اس طرح ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے, یہ لازمی چیز ہے. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے, لازم کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ بھی یاد رکھنا, ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ دیکھے. جاہل سے جاہل ہو, عام سے عام آدمی ہو, تو وہ دیکھے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ لازمی بات ہے. عجیب میں تو پڑھ رہا ہوں جی, تو علماء جانے کیا مطلب ہے. عجیب بات ہے. آپ کو ہندی کا اخبار دے دے تو آپ کو پوچھے بھائی مجھے ہندی نہیں آتی, بتائے اخبار میں کیا لکھا. جھوٹے اخبار ہندی کے تو آپ پڑھوائیں گے, دوسروں سے ترجمہ کرائیں گے. سچا اخبار قرآن, اس کے لیے آپ کا خیال یہ کہ نہیں, سب کے لیے اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے.
قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ یہ بغیر سمجھے پڑھنے کی بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. آپ سے کوئی انگریزی میں کہہ دے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ کو انگریزی آتی نہیں، جی آپ ہنس کے مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے. سوچیے دوسری بھی کیا بول رہا ہوں. آپ سے کوئی انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے. اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی کوئی آپ سے انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ، آپ سن کے ٹال دیں گے، ہنستے ہوئے گزر جائیں گے. آپ تو کہ میاں پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ کہ مجھے پتہ نہیں کیا کہا. اس نے کہا آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سنو میں کیا بول رہا. یہ جو آپ کو اپنی رائے پر ناز ہے، آپ کہتے ہیں ہر ایک کی ذمہ کیوں لازم کرتے ہیں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں رہی ہے. آپ کی رائے فضول کی رائے ہے. آپ اس چکر میں ہیں کہ مسلمان کو دنیا کے لیے تو ہر مصیبت میں ڈال دو اور دین کے بارے میں ان کے لیے سہولت کرو. یہ آپ کا پاگل پنے کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس آپ دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اس لیے آپ کی دین کی سطح نیچے گر رہی ہے. آپ ہر وہ مسئلہ بتائیں گے جسے مسلمان کو کوئی دقت نہ ہو جی. یہ دین کو مٹانے کے مرادف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچیے آپ، میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہنے والے کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے ابا کے انتقال پر ہنسیں گے. جی ہاں، آپ کو خبر ہی نہیں اس نے کیا بولا ہے. یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی وعیدوں کا خوف، اس کے وعدوں کا شوق اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات اچھے ملتے ان مولویوں پر حیرت ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سمجھ کر پڑھنا. آپ تو نماز پڑھ لیجیے، آپ تو تراویح قرآن سن لیجیے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے سمجھنا. مجھے ان مولویوں پر حیرت ہے جو بیچارے اس غلط خیال سے متاثر ہیں. میں صاف صاف بول رہا ہوں. ہر مسلمان کو چاہیے وہ جو زبان بھی جانتا ہو، ہندی جانتا ہو، انگریزی جانتا ہو، اردو جانتا ہو، وہ اپنے ساتھ ترجمہ کا قرآن رکھے. روزانہ جتنی تلاوت کرے اس کا ترجمہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے. آپ سے وکیل بات کرے آپ توجہ سنتے، آپ سے ڈاکٹر بات کرے آپ توجہ سنتے، میرے علاج کی بات ہو رہی ہے. آپ سے قرآن بات کرے آپ کہتے ہیں مجھے کیا سمجھ نہیں. سوچیے آپ نے کیا رائے قائم کی ہے، سوچیے اپنی رائے پر غور کیجیے. آپ وکیل بات کرے تو آپ توجہ سنیں گے، جی میرا مقدمہ ہے، وکیل دیکھو کیا کہتا ہے. ڈاکٹر سے آپ حال بتا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو طریقہ دوا کا سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سن رہا ہوں، بتائیے. اللہ آپ سے باتیں کریں، اللہ آپ سے باتیں کریں. ایسا نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. بتائیے آپ کو کچھ خبر نہیں ہے. آپ تو اس چکر میں ہے کہ دین کو آسان کر کے ختم کرو دیا. آپ کا تو چکر یہ ہے. عوام کو پریشان مت کرو، عوام کی سطح کی بات کرو. یہ آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے. یہ سمجھتا ہوں قرآن کے مٹنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہ پڑے. یہ قرآن کے مٹنے کے لیے کافی صاف بات ہے. یہ کتاب تلاوت کی کتاب نہیں تھی صرف، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے. اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. تو میرے بہت سوچو اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو آدمی عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تماجوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، صبح شام کی تسبیحات کے ذریعے اللہ سے تعلق اچھا بنا لے گا اپنی تنہائی میں، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر دیں گے. یہ بھی سب بات ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ، سن رہے کھیل رہے، جو اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان تعلقات ٹھیک کر دیتا ہے. جماعت میں نکلنے کی ایک بڑی غرض
اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور وہ بھی نکل کے ہی ہوگا. آپ چاہے اس کا انکار کریں کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھتے نہیں ہیں، غور تو کرتے نہیں ہیں، آپ کو تو ہر بات غلو معلوم ہوتی ہے کہ ابھی نکلو جماعت میں، کیوں نکلے؟ اخلاق اچھے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے پڑھائی نہیں حدیث میں کیا ہے؟ فرمایا یا اقسم اغزما غیر قومی کے حسن خلقت، اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو نئے نئے لوگوں کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. کیا بات؟ کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے آپ جماعت میں نکل کر جس آدمی کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے، آپ ان کے کپڑے دھو رہے، آپ ان کی خدمت کر رہے. جی ہاں، خدمت. جب آپ نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو آپ کے دل میں خدمت کرنا آئے گا.